السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل میں نے آپ لوگوں کو ایک حدیث سنائی تھی اور اس میں نے ایک دعا بتائی تھی رکوع سے اٹھنے کی۔ تو بہت سارے بھائی بہت ساری بہنیں پوچھ رہی تھیں کہ مفتی صاحب یہ دعا جب ہم رکوع سے اٹھیں گے سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر تو ربنا لک الحمد کے بعد یہ دعا پڑھی جائے گی یا ربنا لک الحمد نہیں پڑھنا ہے؟ تو دیکھیے جب آپ رکوع سے اٹھیں گے نا، رکوع سے ہم اٹھے سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر رکوع سے اٹھ گئے، ربنا لک الحمد کہہ کر ہم اس دعا کو پڑھیں گے، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اس دعا کی کیا فضیلت ہے؟ کل جو میں نے آپ لوگوں کو ایک حدیث سنائی تھی اس ویڈیو کو آپ دیکھے گا۔ آج ہماری درس حدیث کی دوسری حدیث ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں جو بیمار پڑھ لے تو دوزخ سے اس کی نجات ہو جائے۔ کل جو میں نے حدیث سنائی تھی وہ بھی بالکل صحیح حدیث تھی، اور آج جو میں حدیث سنانے جا رہا ہوں یہ ترمذی میں اور ابن ماجہ میں ہے، اور یہ بھی بالکل صحیح حدیث ہے۔ آئیے جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنتے ہیں، اور جو لوگ یاد کرنا چاہیں وہ یاد بھی کر سکتے ہیں، لکھنا چاہیں تو آپ لکھ بھی سکتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا کہ جو شخص یہ کلمہ کہتا ہے، کون سا؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس کا پروردگار اس کی تصدیق فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ بے شک خدا میرے سوا کوئی نہیں اور میں سب سے بزرگ ہوں۔ یعنی ہم جب یہ کہیں نا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اتنا پاورفل کلمہ ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہ جب ہم یہ کہتے ہیں تو اللہ ہماری تصدیق کرتا ہے کہ میرے بندے نے بالکل سچ کہا، بے شک میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں بزرگ ہوں، میں بڑا ہوں۔ اور جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خدا کوئی نہیں مگر میں اکیلا، میرا کوئی شریک نہیں۔ اور جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خدا کوئی نہیں سوائے میرے، ملک اور تعریف سب میرے لیے ہیں، بادشاہت اور تعریف سب میرے لیے ہیں۔ اور جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خدا کوئی نہیں میرے سوا اور برائیاں دفع کرنے والا اور بھلائی حاصل کرنے کی طاقت کسی میں نہیں میرے سوا، سوائے میری مدد کے، ہے نا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے، حضور کیا فرماتے تھے کہ جو شخص اپنی بیماری میں یہ کلمات پڑھے، کون سے کلمات جو ابھی گزرے ہیں، کون کون سے؟ دیکھیے دوبارہ میں پھر بتا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پہلا، دوسرا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تیسرا لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، اور چوتھا لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ تو یہ چار کلمات ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب پہلا کلمہ کوئی بندہ کہتا ہے تو اللہ یہ کہتا ہے، دوسرا کلمے پر اللہ یہ کہتا ہے، تیسرے پر یہ کہتا ہے، چوتھے پر یہ کہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تصدیق فرماتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم ان کلمے کو جب پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ہماری تصدیق کرے کہ میرے بندے نے بالکل سچ کہا۔ آج تو آپ انسٹاگرام پر دیکھیے کہ اگر ہمارے کومنٹ کو یا ہمارے پوسٹ کو کوئی بڑا آدمی اگر لائک کر دے، بڑا آدمی ہمارے پوسٹ پر کوئی کومنٹ کر دے تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں، اس کے اسکرین شاٹ لے کر اسٹیٹس پر لگاتے ہیں۔ جب ہم یہ کلمات کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری تصدیق کرتا ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور ارشاد فرماتے تھے کہ جو شخص اپنی بیماری میں یہ کلمات پڑھے، یہی والے جو میں نے ابھی بتایا چار کلمات، اور اس کی وفات ہو جائے تو وہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے گا، اس کو دوزخ کی آگ ہرگز نہیں کھا سکتی۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کے نبی کی ایک ایک بات سچی ہے۔ اللہ کے نبی نے جو فرما دیا وہ ہو کر رہے گا۔ بہت سی بیماریاں آج کل ہیں، بڑی بڑی بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں، پتہ نہیں ہوتا، علاج چلتا رہتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بستر پر پڑے ہوئے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے شفا ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ میں بیماروں سے کہنا چاہتا ہوں، اور یہ بیماروں کے لیے ہی میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، کہ اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو ان چار کلمات کو پڑھنے کی عادت بنائیے، یاد کر لیجئے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد،
لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. جو بیمار آدمی ان کلمات کو پڑھے گا بیماری کی حالت میں اور اس کی اگر اسی بیماری میں موت ہو گئی تو اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. کتنی بڑی بات ہے. اسی لیے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، بیماروں تک پہنچائیے، خاص طور پر ان بیماروں کو جو بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہیں. اور آپ لوگ بھی ان کلمات کو یاد کر لیجئے، دن میں 2-3 مرتبہ 4 مرتبہ جب بھی یاد آئے پڑھیے گا، تاکہ یہ فضیلت ہمیں اور آپ کو حاصل ہو سکے. اور روزانہ یا ہفتے میں 2-3 دن انشاءاللہ یہ درس حدیث کا سلسلہ ہمارا چلا کرے گا. ویڈیوز پابندی سے دیکھیے گا، لائک کیجئے، شیئر کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.